ہم ہمیشہ اسی آسرے میں رہتے ہیں کہ کوئی امام آئے گا، کوئی مسیح آئے گا، وہ ہماری نجات کا ذریعہ بنے گا۔ حالانکہ اللہ کی قسم کسی نے کسی کو نہیں چھڑوانا، ہر شخص نے اپنے اعمال کا خود جواب دینا ہے اور جواب دینا ہوگا۔ اسلام اور ہندوستان کے اسلام میں، پاکستان کے اسلام میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ وہ کیسے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کے اعلان کے بعد اللہ کو معبود کہنے کے بعد مطلب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اس لیے کہا تھا کہ نہیں ہے کوئی سوائے اللہ کے اور محمد اللہ کے رسول۔ تو اس کے بعد کیوں لوگوں نے یہاں ہندوستان اور پاکستان کے لوگوں نے، یا شاید دوسرے ملکوں میں بھی ہوں گے جیسے ایران ہے، کیوں انہوں نے پھر اسلام کی شکل بدل ڈالی؟ کیوں شخصیت پرستی کو انہوں نے طول بخشی؟ جب اسلام نیا نیا پھیلنے لگا، یہاں کے راجاؤں نے دیکھا کہ یہ تو بڑا مضبوط اور بڑا حکمت والا دین ہے، اس کو توڑنا، اس کو ہرانا بہت مشکل ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے جو وہاں پہ پنڈت تھے، جو ان کے بھگت تھے، جو جس کو کہتے ہیں ہم، جو وہاں پہ وہ ہوتے ہیں مندر، جو مندر کے جو چلانے والے تھے، برہمن جن کو کہہ لے، آپ دیکھ لیں کہ کس طرح سے حضرت امام حسین کی کہانی میں برہمن کو دکھایا گیا ہے، اس کا انہوں نے فائدہ لینا چاہا۔ اور یہاں پر جب وہ مسلمان، جو قیدی مسلمان تھے، یہاں پر آئے تو ان کی ایسی تعظیم کی گئی، اور وہاں پہ نواب کے نواب پورے علاقے میں اپنے اپنے جو ان کے علاقے تھے جن میں وہ بادشاہی کرتے تھے، ان سب سمیت وہ مسلمان ہوئے اور لوگوں کو کہا کہ ہم امپریس ہو گئے اسلام سے۔ اور پھر انہوں نے ان کے بیچ میں ایسے لوگ چھوڑ دیے جنہوں نے ان سادات کو ان کے جانے کے بعد، کیونکہ جب وہ زندہ ہوتے ہیں تو وہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ ان کو ایسے مرتبے پہ فائز کیا جائے جو اللہ معاف کرے، معاذ اللہ تعالیٰ کی جگہ لینا، یا اس کی پہلے اس سے بات کرو پھر اس کے بعد اس سے بات کرو۔ یہی بات ختم کرنے کے لیے پیغمبر آئے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے کہ تم جو بھی تمہارا معاملہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور تمہارا معبود نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر یہاں پر جو بھی سید مرتے ان کی قبر بناتے بڑے تعظیم سے، اور کئی عرصے کے بعد، 100-150 سال کے بعد، ان کے بچے جو تھے، ان سادات کے جو بچے تھے، وہ بھی، ان میں بھی علم کا رجحان کم ہو گیا، ان کو اتنی عیاشیاں دے دی گئیں، ان کو اتنا سکون دے دیا گیا، ان کو اتنا عزت و رتبے پہ فائز کیا گیا کہ ان کو کسی بھی قسم کی وہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی کوئی سوچے کہ وہ کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ، بلکہ انہوں نے اپنی تعظیم سمجھی اور سکون اور عیاشی سے زندگی گزاری۔ مغلوں نے جیلانی فیملی کے جو وہاں پہ ہندوستان میں جو سید تھے، ان کو اپنی بیٹیاں دیں، اور اس طرح سے انہوں نے ان کو ایسے اپنے اندر جذب کر لیا کہ ان کو محسوس ہی نہیں ہوا۔ اور آج آپ کے سامنے ایسے لوگوں کی درگاہیں ہیں، درباریں ہیں، اور وہ سب شکل ان کی ویسے ہی ہے جیسے مندروں کی ہوا کرتے ہیں۔
اس سے کچھ بھی علیحدہ نہیں ہے۔ آج اگر ماتم ہوتا ہے، عاشورہ کے 10 دنوں کے دوران علم بلند کیے جاتے ہیں، یا اور کو جو وہ نمونے بنائے جاتے ہیں ان کی تعظیم کے لیے، وہ سیم اسی طرح سے ہیں جیسے ہندو اپنے بھگوانوں کے، گنیش کے، فلاں فلاں جو ان کے ہوں گے، وہ جو ان کے خدا ہوں گے، جو ان کے بھگوان، ان سب کی مورتیاں بنا کے ایسے ہی بازاروں میں سے گزرتے ہیں۔ ان میں اور ان میں ذرا فرق نہیں رہا۔ آپ ان کی ویڈیوز دیکھیں اور ان کی ویڈیوز دیکھیں، اس میں بھی وہی کام ہے، اس میں بھی وہی کام ہے، اور اس کے باوجود ہندوستان آج تک ان کو سپورٹ کرتا رہا ہے۔ گورنمنٹ ان کو سپورٹ کرتی ہے، ان کے سیکیورٹی کا بندوبست کرتی ہے، تاکہ یہ لوگ یہیں پہ لگے رہیں۔ ان کو اگر ہوش آ گیا مسلمانوں کو، اور اللہ کے رسول کے جو کلمہ ہے اس کو انہوں نے اگر پکڑ لیا دوبارہ سے مضبوطی سے، تو ہم نابود ہو جائیں گے۔ شخصیت پرستی میں اور بت پرستی میں ایک سوت کا بھی فرق نہیں ہے۔ شخصیت پرستی بھی پیر پرستی کی طرح ہی ہے کہ جو پیر پسند آ گیا، دل کو بھا گیا، کام اللہ نے کرنے، اور اس کے پیر کے پاس سے ہو کے گیا اور فوراً کسی نہ کسی وسیلے سے کام ہو گیا، تو جناب پیر بڑا چنگا سی۔ یقین کریں اگر مرید ان پیروں کو اور ان درگاہوں پہ جو وہ چڑھاتے ہیں چڑھاوے، یا ان کے گلوں کو فل کرتے ہیں، یہ آج بند کر دیں تو یہ سارے پیر جو ہے نا، جو درباروں پہ ہیں، جن کا درباروں کی وجہ سے کھانا چلتا ہے گھر کا اور عیاشی چلتی ہے، وہ مزدوری کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور ہمیں کب سمجھ آئے گی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب اس کو اس زمین پہ کھلے الفاظوں میں کہا کہ جا اے انسان، یہ زمین اور آسمان تمہارے لیے میں نے وسیع کر دیا، رکھ دیے، اور اگر تم کبھی سوچو کہ تم اس سے نکل سکتے ہو تو نکل جانا، اور تم نکل نہیں پاؤ گے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ ہم جب اللہ کی بنائی ہوئی کائنات سے نکل ہی نہیں سکتے، تو پھر ہم اس سے باغی کیوں ہوں؟ بس ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کون سے والا، جو آج کل کے ملا ہمیں سمجھاتے ہیں کہ یہ اللہ ہے، اور اس میں ہمیں لگتا ہے کہ اللہ اور بندوں کے درمیان ایک مضبوط سیسا پلائی کی دیوار کھڑی ہے، ہم اس کو کیسے عبور کریں؟ اس کے لیے مولوی سے رجوع کرنا پڑے گا، مختلف وظیفے، یہ کر لو وہ کر لو۔ وہ اللہ سے ملنا اتنی کٹھن کرے گا کہ انسان تھک جائے گا بار بار کوشش کرنے کے لیے۔ اس سے پہلے کہ زندگی ختم ہو جائے، ہمیں چاہیے کہ ہم ان نامرادوں سے جان چھڑائیں، اور کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر صرف ظلم کرنے کی ٹھانی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا تھا، سنا ہوگا ماں سے، دادی سے، چاچی سے کہ جدوں تو جمیا سی نا اتنا سونا سی، میں لگتا سی کہ جی چن نکل آیا سارے گھر۔ تو جب اللہ تعالیٰ بغیر معاوضے کے آپ کو چاند جیسا پیدا کر سکتا ہے، تو پھر وہ چاند جیسے چہرے پہ یا چاند جیسی روح پہ ضرب نہیں لگائے گا؟ وہ بڑا رحیم ہے، اس کی تو رحمت کی وسعتیں بڑی لمبی چوڑی ہیں۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس بات پہ سوچیں، عمل کریں یا نہ کریں آپ کی اپنی مرضی۔ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو بات کرنے کے لیے، اللہ سے بات کرنے کے لیے، اللہ سے کچھ مانگنے کے لیے، یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ رجوع کرنے کے لیے کسی تھرڈ پرسن کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ کی قسم کہیں بھی نہیں لکھا ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ بے رحم نہیں ہے کہ تم اس کے پاس، اس کے واسطے
رجونک